آج جو ہمارے پاس شبہ آیا ہے اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا اصرار تھا کہ میں آپ سے بات کروں اور اس کی کچھ چیزوں کی کلیریفیکیشن لوں۔ یہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ ظاہری بات ہے زکوٰۃ سمجھتے تو ہیں لوگ، لیکن اتنا زیادہ شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دی جاتی ہے آمدنی میں سے۔ لیکن پھر کنفیوژن یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر قرضہ ہو، جیسے گھر کا قرضہ ہے، کچھ لوگوں کے اوپر بزنس کے قرضے ہیں، تو وہ قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ان کو نہیں دینی چاہیے۔ فار ایگزامپل کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں لیٹس سے کہ $25,000 انہوں نے سیو کر لی ہیں، لیکن دوسری طرف گھر کے اوپر 5 لاکھ کا قرضہ ہے، تو کیا اس 25,000 پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ یا ان کے جو زیورات ہیں گھر میں $25,000-30,000 کے، کیا ان پہ زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ تو یہ کنفیوژن ہے، آپ اس کی ہمیں کلیریفیکیشن دیں۔ بہت بہت اچھا یہ سوال کیا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا ٹیکنیکل اس میں ایک تفصیل ہے جی کہ یہ مارگیج ہے، ہمارا مکان کا مارگیج ہے، اور وہ کیسے کریں، مائنس کرنا ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے اصل میں زکوٰۃ کا جو میتھڈ ہے انکم ٹیکس کے میتھڈ سے بہت اچھا ہے۔ اچھا، انکم ٹیکس میں تو انکم کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگتا ہے، جی بالکل، یہ سیونگ پر ہوتی ہے زکوٰۃ۔ اچھا، انکم کے اوپر ٹیکس جو انہوں نے لگا دیا، جی دے دو جی 40%، اب باقی خرچی ہم نہیں جانتے کتنے آپ کے، لیکن زکوٰۃ سیونگ پہ کرتی ہے کہ اگر آپ 1 لاکھ مہینے کا کماتے ہیں اور 1 لاکھ سارا خرچ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ پر کچھ بھی نہیں ہے، آپ $1 لاکھ ہر مہینے اڑائیں کوئی، لیکن سیونگ اگر ہوئی تو سیونگ اگر 25,000 30,000 سیونگ آپ کی ہوئی، سال کے بعد آپ کے خرچے نکال اس سیونگ کے اوپر 2.5% آتی ہے زکوٰۃ۔ اچھا، وہ بھی پھر اس میں بھی شرط کیا لگا دی کہ اگر مزید قرضے کوئی آپ کے اوپر ہیں تو قرضے آپ پہلے مائنس کریں۔ سیونگ مثلا $25,000 سیو ہوئے میں، اب قرضے دیکھیں تو $20,000 قرضے ہیں، تو 20,000 مائنس کر کے 5,000 بچ گئے، تو 5,000 کا 2.5% آپ دیں گے۔ اچھا، یعنی اتنی سہولت ہے دین کے اندر، کیونکہ اللہ کو آپ کے پیسے کا جو ہے نا وہ نہیں ہے فقیر ہمیں، اللہ تو غنی ہے۔ یہ تو ہماری تربیت کے لیے اللہ نے یہ سارے نظام رکھے ہیں جس سے ہم اپنے ہی دینی کاموں کو سنوارتے ہیں، اپنے غریبوں کے تن پہ کپڑا پہناتے ہیں، اپنے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو کچھ نہیں جاتا، لیکن آپ کی یہ نیکی اور جذبہ جاتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ کہتے ہیں گھر کا مارگیج ہے، اب گھر کے مارگیج کا کیا کریں؟ ہم نے جناب وہ اسی طریقے سے اور بڑے بڑے بزنس کو لون لے رکھے ہیں، تو اگر ان کو اس قاعدے پر مطلقاً دیکھا جائے کہ جو بھی لون آپ کے بزنس کے لون ہیں، آپ کے گھروں کے جتنے لون ہیں، ان کو مائنس کریں آپ کی سیونگ سے، پھر زکوٰۃ دیں، تو آپ یہ تو سارے مالدار مستحق زکوٰۃ ہو جائیں گے۔ یہ تو مطلب زکوٰۃ بنتی نہیں، بلکہ نہیں بنتی کیا، مانگنے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ اس قدر یہ تو نیچے چل جائیں گے۔ ایگزیکٹلی، اس لیے یہاں پر ایک بڑا ٹیکنیکل اصول ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، وہ یہ کہ بینک سے اگر آپ نے کوئی لون لیا، قرضہ لیا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس لون سے، قرضے سے آپ نے کیا لیا ہے۔ اگر آپ نے یہ مکان لیا ہے تو مکان ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ مال تجارت نہیں بنتی، یعنی اس کے اوپر اسلام زکوٰۃ نہیں لگاتا۔ اچھا، زکوٰۃ اسلام نہیں لگاتا مکان کے، آپ 10 مکان آپ کے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ 10 مکان رکھیں، کسی کی مارکیٹ ویلیو پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ایسی چیز آپ نے لی کہ جس پر اسلام نے زکوٰۃ نہیں لگائی، تو وہ جو قرضہ لیں گے وہ قرضہ مائنس نہیں ہوگا۔ اچھا، کیونکہ آپ کو ایک طرف سے بینیفٹ مل رہا ہے کہ شریعت مکان پہ زکوٰۃ نہیں لگا رہی، ٹھیک ہے نا، تو ادھر سے یہ قرضہ جو یہ مائنس نہیں کیا جائے گا کہ آپ کا جی میرے کو اوپر تو 4 لاکھ کا میرے کو مارگیج ہے، لہذا مارگیج مائنس کر تو میرے پاس کوئی بچتا ہی نہیں، بلکہ آپ مجھے زکوٰۃ دیں، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تجارت کے لیے آپ نے لون لیا، آپ نے تجارت کے لون لے کے آپ نے اس شو روم پہ 10 گاڑیاں آپ نے کھڑی کر لی بیچنے کے لیے، یہ مال تجارت ہے، تو شریعت اس مال تجارت پہ زکوٰۃ لگاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ مال تجارت پہ آپ کے زکوٰۃ ہوگی۔ اب جب مال تجارت پہ زکوٰۃ ہے تو یہ جو لون لیا آپ نے یہ مائنس ہوگا، یہ لون مائنس ہوگا، کیونکہ ادھر بینیفٹ آپ کو نہیں ملے گا تو ادھر بینیفٹ ملے گا کہ اس کو مائنس کریں گے، کیونکہ آپ کے مال تجارت موجود ہے۔ اس سے آپ کمپیوٹر خرید لیے یا کوئی بھی را میٹیریل جو مال تجارت خریدا، تو وہ اگر بینک سے لیا ہے تو وہ اگر لون ہے تو وہ تو مائنس ہوگا، لیکن گھر کا مارگیج اگر لیا تو وہ مائنس نہیں ہوگا۔ اس اصول کو یاد رکھیں، جب اس اصول کو یاد رکھیں گے تو پھر آپ صحیح فیصلہ کر پائیں گے کہ ہمیں کون کون سا لون۔ اب کریڈٹ کارڈ کا لون ہے، کریڈٹ کارڈ سے آپ نے سبزی خریدی، آلو خریدے، تو یہ کپڑے خریدے، یہ سب جو ہے یہ قرضے مائنس آپ کے ہوں گے، یہ مائنس ہوں گے، اور باقی چیزیں جو مکان نہیں ہوگا۔ دیکھیے سوال یہ تھا کہ فرض کریں کہ کسی کا گھر ہے
آپ نے تو مجھے کلیریفائی کر دیا کہ گھر کے اوپر یہ مال تجارت نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن گھر ہے، آپ نے 5 لاکھ آپ کا قرضہ ہے اور مارکیٹ ویلیو گھر کی 7 لاکھ ہے، صحیح، تو اگر آپ آج بیچ دیں تو 7 لاکھ ملیں گے، قرضہ 5 لاکھ کا ہے، تو لیکن پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب تک آپ اس کو بیچیں نہ اور وہ 2 لاکھ پروفٹ نہ کمائیں تب تک اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، جب وہ آپ 2 لاکھ کما لیں گے وہ پھر نصاب میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے، پھر ہوگا۔ اچھا، اسی طرح کاروبار کی جو تجارت کی بات ہے، لوگوں کے فرض کریں 7-11 ہے کسی کا، اور وہ انہوں نے $6 لاکھ قرضہ لے کے انہوں نے وہ خریدا، اور اگر وہ اس کو آج مارکیٹ ویلیو دیکھیں تو وہ 8 لاکھ 9 لاکھ ہے، تو کیا اس کے اوپر قرضہ، اس کے اوپر ابھی زکوٰۃ بن جائے گی ان کی کہ 6 لاکھ قرضہ ہے، 9 لاکھ کی ویلیو ہے، تو یہ کیسے؟ نہیں، بس وہ مائنس کریں، جو قرضہ ہے وہ قرضے کو مائنس کریں، اور ویلیو 9 لاکھ تھی، 3 لاکھ بچ گئے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ یہ کچھ ہمارے دوست تھے، ان کے ساتھ یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، تو وہ انہوں نے، اچھا یہ فرمائیے کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے؟ فار ایگزامپل کہ فیملی میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو اس کے بارے میں اس کے اندر اصول یہ ہے کہ اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول کا مطلب اپنا باپ ہے، والدہ ہے، دادا، نانا، نانی، یہ اوپر کے، یہ اصول کہلاتے ہیں، اچھا، جو آپ کی اصل ہیں، اور دوسرے فروع آپ کی اولادیں، آپ کے اولادیں ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، نواسی ہیں، یہ اصول و فروع کا جو رشتہ، ان میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، برابر کے رشتوں میں دے، بہن کو، بھائی کو، پھوپھی کو، خالہ کو، ان کو دے سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس بلکہ وہ مقدم ہے کہ رشتہ داروں میں اگر غریب مستحق ہے تو ان کو پہلے دیں، کیونکہ اس پہ ڈبل ثواب ہے، صلہ رحمی کا بھی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی۔ جی، تو کیا زکوٰۃ دینے سے پہلے جس کو دی جائے اس کو بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال کیا۔ نہیں، بتانا ضروری نہیں ہے، بتانا ضروری، زکوٰۃ بتانا، کیونکہ بہت سے عزت نفس کا معاملہ ہوتا ہے، بالکل، خاص طور رشتہ داروں میں۔ خالہ بیچاری غریب ہے، اب اس کو زکوٰۃ دے کے کہہ کے دیں گے تو ان کو کیا گزرے گی، تو بلکہ اس میں تو یہ ہدیہ بھی کہہ کے دیں تو وہ بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ یہ کہیں گے خالہ یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں میں، اچھا، ان کو آپ نے سونے کی انگوٹھی پکڑا دی، خوش ہو گئی، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، تو اس کو تحفہ کہہ کے بھی دے دیں تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے، یہ شریعت نے اس کا لحاظ رکھا ہے۔ اچھا، ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔